نظر پڑی فوراً سب کچھ مل گیا اور کہنے لگے اے دیکھنا کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ میرے اب مر گئے نا وہ حضرت، تو اب وہ عورت ہم لوگوں سے بیان کرتی، وہ اس کمرے کی چوکھٹ ہم چومتے تھے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس کمرے کی چوکھٹ ہم چومتے تھے۔ چنانچہ دیکھیں حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ بریلویت کے زمانے کا ہمارا عقیدہ تھا، ہے نا۔ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا، یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی نے فرمایا کہ میرے ماموں صاحب، یا کسی اور کا نام لیا، ہاں خاندانی ہے، سب خاندانی ہیں، خاندان سے باہر کوئی نہیں، تذکرہ کر رہے تھے کہ میں میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوپہر کے وقت گیا، حجرہ شریف بند تھا مگر کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، چونکہ یہ واقعہ دکھانا تھا نا، اس لیے کواڑ اچھی طرح، ڈائریکشن بڑی باریک ہوتی ہے، ہاں میاں بڑی باریک ڈائریکشن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سب کچھ کسی بے فائدہ نہیں ہوتی، فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ دروازہ کیوں بھائی؟ پہلے تو دروازے بند ہوتے تھے، دروازہ بند کر کے کرنا چاہیے، نہیں دروازہ کھلا رہے، کیوں؟ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ دیکھنا چاہیے نا۔ سنو لکھ رہے ہیں کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا دھڑ سارا الگ الگ ہے، سارا الگ الگ ہے، مجھے دیکھتے ہی آزا باہم مل گئے، اوہ چمک کی طرح پٹ 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 لگ گئے ہو گئے، اور حضرت میاں جی صاحب اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے، دیکھنا کسی سے کہنا نہیں۔ اس قصے کو نقل فرما کر حضرت امام ربانی نے ارشاد فرمایا مگر یہ درجہ کمال کا نہیں ہے، اوہ اس سے بھی بڑا کمال ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں، اس سے میں سوچتا رہا وہ گپ والوں کی کہانیاں ہو گئیں۔ کہتا ہے میں نے ایک گھڑی میری دریا کنویں میں گری، 30 برس کے بعد نکلی تو پھر وہ چلتی رہی۔ دوسرے گپ والے نے کہا کیا کروں کیا کروں؟ اس نے کہا میرے دادا پردادا اسی کنویں میں گئے، 35 برس کے بعد نکلے۔ کبھی کیا کر رہے تھے اندر 35 برس؟ بولے ابے تیری گھڑی میں چابی بھر رہے تھے تیری گھڑی میں کیا کر رہے تھے؟ تو اتنا چھوڑا تو مجھے بھی چھوڑ۔ تو یہ ہے گپ دیوبند کے علماء کی گپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر کے ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی مائی کا لال کوئی ایک کہانی بتائے کہ حضرت ابو بکر اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہوں تو ان کے ہاتھ الگ، پیر الگ، کان الگ، سر الگ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، اور پھر کوئی دیکھا ہو تو جڑ گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیوبندی مولویوں، یہ تم امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہو؟ آگے بڑھو، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ آئیے آپ لوگوں کو فلم دکھاؤں، ایک صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 95۔ فلم دیکھیں ذرا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر کیا بولا ہوں؟ 95، 95 ہے نا؟ یہاں صفحہ نمبر 95، 96۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، صفحہ نمبر 50۔ کہتے ہیں مولوی نظر محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ جس وقت آپ سے بیعت ہوئی تو چونکہ مجھے طبعی طور پر غیرت زیادہ تھی، اس لیے عورت کا باہر آنا یا کسی اجنبی مرد کو آواز سننا بھی گوارا نہ تھا۔ اس وقت بھی یہ وسوسہ ذہن میں وسوسہ آیا کہ حضرت میری اہلیہ کی آواز سنیں گے۔ دل میں سوچا کہ اب حضرت مرید کریں گے تو اہلیہ کی آواز سنیں گے، جو مجھے گوارا نہیں تھا، مگر یہ حضرت کی کرامت تھی کہ کشف سے میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو کشف کہو، القاء کہو، الہام کہو، ہیں؟ پھر تو غیب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر تمہارے بزرگوں کو کشف ہو سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بریلویوں کے ولیوں کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ان کے داتا گنج ہجویری کو، پاک پٹن کو، معین الدین چشتی کے بارے میں جو وہ کرامتیں بیان کر رہے ہیں، ان کو کشف کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ صرف دیوبند کا کوئی ٹھیکہ ہے کہ دیوبند کے ملاؤں نے اپنے بزرگوں کے لیے ٹھیکہ لیا ہے؟ ارے اگر تم نے اپنے بزرگوں کے لیے لیا ہے اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے لیا ہے تو پھر دونوں ہاتھ ملا لو، پھر روٹی بوٹی کے لیے کیوں ہندوستان کے اندر گند پھیلا رہے ہو تم؟ اسی لیے تاکہ امت کو لڑائیں اور ہماری روٹی بوٹی کا دھندا چلتا رہے۔ سنو، حضرت نے کشف میرے دل کا وسوسہ، اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔
सीनों के धड़कनों को जानने वाला कौन? ये हम वहाबियों का अकीदा अल्लाह है। लेकिन तुम देवबंदी मुवहिद हो ना, अपने आप को मुवहिद कहते हो, ये तुम्हारी तौहीद है। हम थूकते हैं इसी तौहीद पर जो अल्लाह के सिवा गैरों को गैब ना मानते। कहते हम नहीं कहते गैब जानता अल्लाह के सिवा। अबे कहो न कहो, जूता मारो, बाप बाप भी कहते रहो, तो कौन सी मोहब्बत है? ये मोहब्बत है ये? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दिल का वसवसा दरियाफ्त कर लिया और यूं फरमाया कि अच्छा मकान के अंदर बिठलाकर किवाड़ बंद कर दो, मकान के अंदर बिठलाकर किवाड़ बंद कर दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। जब हजरत घर में तशरीफ लाए तो उस मकान के दरवाजे की जानिब पुष्ट करके बैठ गए जहां मेरी अहलिया बैठी थी, और कपड़ा भी नहीं दिया, बल्कि जुबानी इसी तरह फरमाया कि देखो जो कुछ मैं कहूं तुम भी कहती रहना, मगर आवाज तुम्हारे कानों तक ना आवे, आवाज मेरे कानों तक ना आवे। अच्छा, बहरहाल ये थी हम बैठ करके, यानी बाकायदे सब कुछ हो रहा था। अब आप देखें जरा सा, मैं आपको बताऊं, नहीं जनाब आली, फिल्म बीनी का तो वाकई ये तो तसर्रुफ का किस्सा था बैत के, जो मैंने बतलाया। फिल्म बीनी का तो सफा नंबर क्या है भाई, 2 जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 197, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 197, ये मसला है। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 197, ये देखें 197 निकल भाई, 197, 94, 95, 96, 97, ये देखें। कहते हैं एक दिन मौलवी अमीर शाह खान साहब ने हजरत से एक किस्सा बयान किया कि मैं एक रोज मस्जिद हराम में एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, उनके पास एक नौ उम्र दरवेश आए और बैठ गए, और वो बुजुर्ग जिनके पास मैं बैठा हुआ था उस दरवेश की तरफ मुखातब होकर कहने लगे कि भाई तुम्हारे दिल में बड़ी अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में बड़ी अच्छी चीज है। उन बेचारों ने अपना हाल छुपाना चाहा, मगर उन्होंने पर्दा ही फाश कर दिया। कहने लगे तुम्हारे दिल में एक औरत की शबीह है। हाँ, ये फिल्म नहीं है। हाँ सुनो, एक फिल्म है जो आप पर्दों पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, ये फिल्म देखें, दिलों में बाकायदे औरत को देख रहा है ये बुजुर्ग, इनका हरम में बैठ करके दिलों की फिल्म देख रहा है। तुम्हारे दिल में एक औरत की शबीह है, यानी शक्ल है, उसकी नाक ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके बाल ऐसे हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा पहुंचेला रहा होगा, है कि नहीं? गरज तमाम होलिया बयान कर दिया। उस वक्त वो दरवेश बहुत नादिम हुए और इकरार किया कि बेशक आप सच फरमाते हैं, इब्तदाई जवानी में मुझे एक औरत से इश्क हो गया था। मैंने कहा ना, जितने दरवेश फकीर बुजुर्ग मैंने सूफी और शैतान में कहा है, ये सारे किसी न किसी लौंडियों के चक्कर में फंसते रहे हैं। या तो लड़कों से इश्क करते हैं या लड़कियों से, और लड़कों से इश्क की दास्तान ये हिकायत औलिया के हवाले से, अरवाह सलासा के हवाले से मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। बहरहाल, अच्छा जनाब अली, हर वक्त उसके ध्यान में रहने से उसकी शबीह मेरे कल्ब में आ गई है। अब जब कभी तबीयत बेकरार होती है तो आंख बंद करके उसको देख लेता हूं, कुछ सुकून हो जाता है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर, उसको देख लेता हूं, कुछ सुकून हो जाता है और तबीयत ठहर जाती है ना। बहरहाल ये वाकया आपने सुना। और देखें, ये देखें जनाब अली, हजरत गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज मकरूह है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 282, सफ़ा नंबर 282, सफ़ा नंबर 282। ये बहुत बातें हैं यार, मैं अगर इसी में एक में रह जाऊंगा। किसी ने कहा, अच्छा देखें, एक बार इरशाद सुनाया, अच्छा एक बार इरशाद फरमाया कि हमारे 5 साला वाक़े पंजाब में मुकीम थे और बागियान गदर की तफ्तीश और दारूगीर हो रही थी, तो एक रात किसी ने मुखबिरी कर दी कि हजरत एक शख्स के अस्तबल में मुकीम है। कलेक्टर जिला खुद सवार होकर शब को करीब नीम शब दरवाजा अस्तबल पर मौजूद हुआ और किवाड़ खुलवाने चाहे। बड़े भाई ने, जो मकान मालिक मकान था, अंग्रेज से कहा कि आपने इस वक्त क्यों तकलीफ फरमाई। अंग्रेज ने घोड़ा देखने का बहाना करके कहा किवाड़ खोलो। चुनांचे किवाड़ खोले गए, देखा तो बिस्तर लगा हुआ था और सब सामान लेटने का दुरुस्त था, लेकिन हजरत वहां नहीं थे। इधर उधर देखा, कहीं पता नहीं। मालिक मकान से पूछा कि यह बिस्तर किसका है। उसने कहा मेरे छोटे भाई का है। खौफ के मारे पेशाब खता हो गया, लेकिन अंग्रेज ने कुछ और नहीं पूछा और घोड़े को देखते हुए वापस हो गया। गालिबन, अब यहां लगा रहे हैं कि गालिबन हजरत को कश्फ से यह हाल मालूम हो गया कि अंग्रेज आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, इसलिए आप पहले ही से वहां से क्या हो गए,
فرار ہو گئے, بستری سے غائب ہو گئے. دلوں کا کہاں انگریز اس کے کشف سے معلوم ہو رہا. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علماء دین کی توہین کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, قبر کے اندر ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے نا. یہ جا کے کھل کے دیوبندی لوگ دیکھتے ہیں, ان کے بزرگوں کا پھرتا ہوگا جبھی تو تجربہ ہوگا نا. ہاں, ان کا اپنا پھرتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت توہین کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو صرف دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں, کھانے کے دانت کچھ اور ہیں. اتنے توہین کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. چنانچہ کہتے ہیں جس کا چی چاہے دیکھ لے. غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں, غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں, اس لیے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنی مکروہ فرمائی. استغفر اللہ. یہ امت کو درس دے رہے ہیں توحید کا. یہ رشید احمد صاحب گنگوئی کی کتاب, ان کے تذکرے. بہرحال میرے عزیز, اس کے اندر سب کچھ ہے. یوں سمجھے مرنے کے بعد, یعنی جو میں نے بتایا آپ کو دل کا حال معلوم کڑوا میٹھا بھی ایک سن لیں آپ. دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر, یاد رکھا کرو, بول دیا کرو 212. ہاں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212. یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ مولوی, اچھا ایک اور مکے مدینے کے چکر دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں ان کے. مولوی محمود حسن صاحب نگینوی فرماتے ہیں کہ میری خوش دامن صاحبہ جو اپنے والد کے ہمراہ مکہ معظمہ میں 12 سال تک مقیم رہیں, نہایت پارسا عابدہ زاہدہ تھیں, سینکڑوں احادیث بھی ان کو حفظ تھے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا حضرت کے بہت شاگرد مرید ہیں, یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب کے بہت شاگرد مرید ہیں, مگر کسی نے حضرت کو نہیں پہچانا. جن ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا, روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کو حرم شریف میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کتنے برس تک؟ 12 سال تک. حضرت دیوبند سے باقاعدے چکر پہ چکر لگا رہے تھے. اللہ کے نبی کو تو ایک ہی دفعہ حج نصیب ہوا تھا زندگی میں, اور یہاں دیوبند کے علماء باقاعدے جناب علی چکر پہ چکر لگا رہے ہیں. ہاں, لوگوں سے سنا بھی کہ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں, گنگوہ سے تشریف لایا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سنیں, میر واجد علی صاحب قنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ گنگوہ گیا. خانقاہ میں ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا. میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا. ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی عرض کیا. آپ نے فرمایا کنویں کا پانی تو میٹھا ہے, کڑوا نہیں ہے. میں نے وہ کورا بدنا پیش کیا جس میں پانی بھرا تھا. حضرت نے بھی پانی چکھا تو بس بدستور تلخ تھا. آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو. یہ فرما کر نماز ظہر میں مشغول ہو گئے. سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس سے پڑھا جاوے پڑھو, اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے. اس کے بعد بدنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا, یعنی میٹھا تھا. اس وقت مسجد میں جتنے نمازی تھے سب نے چکھا, کسی قسم کی تلخی اور کڑواہٹ نہ تھی. تب حضرت نے فرمایا کہ اس بدنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا. الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب اٹھ گیا. اسی لیے سنیں, حضرت کو تو پورا مکمل اسٹوری معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قبر کی مٹی کا بدنا ہے. قبر یہ عام مٹی نہیں, قبر سے اٹھایا کسی مٹی کا بدنا. حضرت کو کیسے معلوم ہوا بھائی کہ یہ کورا بدنا, وہ کیا کہتے ہیں بدنے ودنے بناتے ہیں جو ان کو کمہار, وہ کمہار کسی قبر کی اٹھا کے لایا تھا. ہو سکتا ہے اس کو ڈھیلے ڈالی مٹیاں ملی ہوں, ڈالایا ہو, نہیں قبر رہی ہو, ہے نہیں. سنو, اس قبر کی مٹی ہے. دوسرے حضرت کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ صاحب قبر جو تھا وہ گنہگار تھا؟ یا علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو بھائی. حضرت کو یہ سب معلومات ہو رہے ہیں, اور حضرت یہ کون سی, اور جناب علی باقاعدے یہ بھی حضرت کو پتا ہے کہ اب یہ پڑھو تو جناب علی اس سے اوپر عذاب اٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 قبروں سے گزرے تھے. آپ کو تو اللہ نے وحی کی تھی, جبریل کے ذریعے تھے کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب نہیں کرتا تھا اور دوسرا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا کون تھا؟ چگلیاں کھاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے درخت کی 2 شاخیں رکھ دی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف, یعنی تھوڑا ہلکا عذاب ہوگا. حضرت کے اس عمل سے ان کے اوپر سے عذاب نہیں اٹھا, مگر یہ دیوبند کے نبی ہیں,
جن کو سب کچھ علم ہو رہا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اس قبر سے عذاب بھی اٹھا رہے ہیں، پانی کڑوا ہے اسے میٹھا بھی بنا رہے ہیں، کورے بدنے کا بھی علم ہے، اپنے بزرگوں کے لیے تو اس قدر بڑائیاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام